امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ کو ایران کے معاملے پر چین کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ اس حوالے سے چینی فریق سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے چینی موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہ آبر ہرمز کو عسکریت پسندی کا مرکز بنانے اور وہاں ٹول ٹیکس نافذ کرنے کے خلاف ہیں، کیونکہ یہی امریکہ کا اپنا موقف بھی ہے، جبکہ انہوں نے مزید زور دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات بالکل واضح کر چکے ہیں کہ ایران امریکی اندرونی سیاست کو ہتھیار بنا کر واشنگٹن کو کسی بھی قسم کی خراب یا یک طرفہ ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی کوشش ناکام بنا دی۔ قرارداد کے حق میں 212 اور مخالفت میں بھی 212 ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کی حمایت کی جبکہ ایک ڈیموکریٹ نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے قرارداد کے حق اور مخالفت میں ڈالے گئے ووٹ برابر ہو گئے۔ ووٹ برابر ہونے کا مطلب قرارداد ناکام ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی سینٹ میں ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق قرارداد مسترد کی جا چکی ہے۔ ایوان میں یہ تیسرا موقع تھا کہ ایران جنگ ختم کرنے کی قرارداد مسترد کی گئی۔ تاہم ایران جنگ روکنے کے لیے بار بار قراردادوں کا پیش ہونا امریکہ میں اس جنگ کی غیر مقبولیت کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن سمیت 6 عرب ممالک نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو مشترکہ خط لکھ کر آبنائے ہرمز پر ایرانی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خط میں واضح کیا گیا کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز پر یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا، جبکہ عرب ممالک نے ایران سے آبنائے ہرمز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے غیر مشروع طور پر کھولنے اور پہنچنے والے نقصانات کے معاوضے سمیت 6 اہم مطالبے کیے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور تہران کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ عدم جوہریت کی تجاویز پر اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ مغربی سفارتکاروں کے مطابق مالیاتی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ریاض اسی مقصد کے لیے 1970 کی دہائی کے عمل کو بطور نمونہ دیکھ رہا ہے، جس نے سرد جنگ میں یورپ کا تناؤ کم کیا تھا، کیونکہ خلیجی ممالک کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد امریکی فوجی موجودگی کم ہونے سے انہیں ایک کمزور لیکن زیادہ سخت گیر اور زخمی ایرانی حکومت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم تہران کو حملے نہ ہونے کی یقین دہانی کروانے اور مستقبل کے تنازعات روکنے کے لیے اس سعودی اقدام کو متعدد یورپی ممالک اور یورپی یونین کے اداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہو گئی ہے۔